ارادہ تو نہیں تھا مجلس پڑھنے کا، لیکن جب راجانی برادران کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب نہیں آ سکے، مختصر سی گفتگو انشاءاللہ اردو میں، کیونکہ اردو میں تو ہونے والی تھی. بے شک رمضان کے مہینہ وہ عظیم مہینہ شہر اللہ الاکبر جسے کہا جاتا ہے، وہ عنقریب انشاءاللہ آنے والا ہے. اور بے شک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جتنا بن سکے انسان یہ کوشش کرے کہ پروردگار عالم کی رضا حاصل کرے. اس سلسلے میں رمضان کے بہت سے اعمال ہیں، لیکن ان اعمالوں میں سے ایک اہم تر عمل دعا اور استغفار ہے، پروردگار عالم کے ساتھ مناجات ہے. اور قرآن مجید میں بہت خوبصورت طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مہینے کا جو انٹروڈکشن کرتا ہے، اس کے بیچ میں ایک عجیب سی آیت ہے. شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان رکھنے والو آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے فرض تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ روزے کے بارے میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اچانک پھر جب اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے شہر اللہ الاکبر شہر الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور یہ مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں رہے تو وہ روزہ رکھے. روزے کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے. پھر اچانک ایک آیت بیچ میں آ جاتی ہے، اور اس آیت کے بعد دوبارہ موضوع روزے کا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو بیچ میں آیت آتی ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. آیت یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، اس بندے کی دعا اور مناجاتوں کا جواب میں دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس بندے کو چاہیے کہ میری طرف آئے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر بھروسہ رکھے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکے. پھر اس کے بعد دوبارہ روزے کا تذکرہ ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آیت بیچ میں کیوں آ رہا ہے، تو مجبوراً ایک فیصلے پہ آیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، مجھ سے مناجات کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے پوچھو، اور میں تمہیں جواب دیتا ہوں، یعنی دعا کرو. اب اس آیت پر گفتگو کرنی ہے اور مجلس ختم انشاءاللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بہت عجیب آیت ہے. سید محمد سن طباطبائی صاحب میزان اپنے تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں قرآن مجید میں تقریباً 6600 آیات ہے، تقریباً 6600 آیات ہے. ان تمام آیتوں میں سے یہ ایک واحد آیت ہے پورے قرآن میں، یہ ایک واحد آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی 7 مرتبہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی 7 singular pronouns. It is the only ayat in the Holy Quran that Allah refers to 7 singular pronouns in one ayat, to show how close Allah is to His servant. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ، first singular pronoun. وَإِذَا سَأَلَكَ
عبادی انی مجھ سے پوچھے فإنی قریب میں بہت قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی اس کی دعاؤں کا جواب میں دیتا ہوں اذا دعان اب بندے کو چاہیے کہ میری طرف دعا کرے فَلْيَسْتَجِيبُ لِي میری طرف آئے وَلْيُؤْمِنُ بِي مجھ پر ایمان رکھے مجھ پر بھروسہ رکھے لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا سکے 7 مرتبہ سنگولر پروناؤنس استعمال ہو رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے کتنا قریب ہے اللہ یہ کہتا ہے جب بندہ سوال پوچھتا ہے تو اللہ نہیں کہتا میں جواب دیتا میں قریب ہوں یعنی میں ہوں میں سنتا ہوں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی کہ میں جواب نہیں دیتا ہوں اگر کوئی آ کر مجھے کہے یہاں پر کہ اللہ میری دعاؤں نہیں سنتا تو میں اس کو کہوں گا کہ وہ جھوٹ ہے It is a lie to say that Allah does not accept the dua because Allah says in the Quran very clearly صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ جب بندہ مجھ سے پوچھتا ہے میں قریب ہوں اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کسی نے ممبر کوفہ سے پوچھا یا امیر المؤمنین ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی کیا خدا نہیں سنتا امام نے کہا نہیں اعتراض کیا قرآن میں گارنٹی ہے کہ دعاؤں کا جواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر سوال یہی ہم پوچھتے کہ اگر یہ ہوتا تو پھر ہماری دعائیں جو ہم کروس کرتے 56 کروڑ کی مثلا وہ پوری کیوں نہیں دیکھیں اس کا جواب میں انشاءاللہ مختصر اس مجلس میں دوں گا لیکن یہ بات واضح ہو جائے کہ ہر دعا ہر پکار نہ اللہ کی بارگاہ میں استجابت رکھتی ہے قبول ہوتی ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہاں اگر وہ جواب نیگیٹو ہو وہ اور بات ہے جواب تو آتا ہے یعنی اگر ہم کہیں کہ ہم کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہونا نہ کہنا کہ میں اب دعا نہیں کروں گا کیونکہ دعا قبول نہیں ہوتی نہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے مختلف ریزنز ہے کہ کیوں ہماری دعا ڈائریکٹ قبول نہیں ہوتی میں صرف 3 اور 4 ریزن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اب ملتا ریزنز بہت ہیں استغفار جو استغفار ہوتا ہے توبہ کے جو شرائط ہے وہ تو نہج بلاغہ میں امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ 6 شرائط ہے استغفار کے صرف توبہ کر لینا اور کہنا خدا مجھے میری مغفرت کرو وہ کافی نہیں ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 6 شرطیں اگر پورا نہیں ہو سکا تو تمہارا استغفار صحیح نہیں ہے اس میں سے 5ویں اور 6ٹھی ایسی شرط ہے کہ اگر آپ نہج بلاغہ میں دیکھیں گے تو شاید میرے پاس آئیں گے بھی نہیں ایسے مشکل شرائط ہے تو وہ استغفار ہے وہ اور مرحلہ ہے عبادت کا لیکن ہم جنرلی صرف دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس کے 1-2 ریزنز ایک ریزن یہ ملتا ہے کہ انسان کی دعا جب بندہ کرتا ہے اور اس کا دماغ مینچسٹر یونائیٹڈ اسٹیٹ تو پھر وہ دعا کیسے کرے حقیقت ہے کہ گفتگو ہو رہی اللہ کے ساتھ اور دماغ ہے کہیں اور یہی تو ہو رہا ہے نا رمضان کے مہینے جب افتتاح پڑھتے ہیں تو افتتاح میں پڑھتے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ خدایا او امام زمانہ کی حکومت تو ہمیں دے اور ہمارا دماغ ہوتا ہے امریکہ تو بھئی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی اس کی ایک ریزن یہ ہے جب بندہ توجہ کے ساتھ دعا ہے اس لیے میں ایک پیش کرتا ہوں یہاں ایک سلوشن کہ ہمارے اکثر برادران عربی نہیں جانتے ظاہر مشکلات ہے اب عربی میں دعا پڑھنا اس کی خصوصیات تو کچھ اور ہے کیونکہ ائمہ نے عربی میں پڑھا ہے ہمارے اماموں نے عربی میں قرآن اور دعاؤں کے سلام تلاوت کی ہے تو ضروری ہے کہ ہم بھی عربی میں پڑھے لیکن ہم کو دعاؤں کی سگنیفیکنس سمجھتے ہوئے صرف ہماری دعاؤں کو عربی میں محدود نہیں کرنا چاہیے ضروری ہے کہ ہر جماعت میں ہر قوم میں ایسے پروگرام ہو کہ جن دعاؤں کے ساتھ اس کی کومنٹری کی جائے اس کا ترجمہ کیا جائے تاکہ نوجوانوں کے دماغوں میں آ جائے کہ یہ دعا کا معنی کیا ہے
کیونکہ وہ دعا کے جب معنی آ جاتے ہیں تو انسان کی پوری زندگی چینج ہو سکتی ہے. ایک فلسفی جو ہے دعاؤں میں، ایک وے آف لائف ہے دعا کے اندر. بالخصوص جب ہم لیلۃ القدر کی شبوں میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، طولانی ہوتی ہے، بعض کے جب تھک جاتے ہیں، بھائی 25 پیجز کی دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق امام سجادی. بعض کہتے ہیں مفتی صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی اتنی بڑی بڑی دعائیں کیوں پڑھاتے ہیں؟ لیکن حقیقت میں جب انسان ان دعاؤں کا مفہوم دیکھے، ترجمہ دیکھے، میں کہتا ہوں کافی ہے. اس کی کمیٹی تو اور بات ہے. امام سجاد صلوات اللہ دعائے کمیل کی تفسیر میں اتنا پیش کیا ہے. مثلا ہم دعائے کمیل جب پڑھتے ہیں تو ہم ابتدا میں ہی پڑھتے اللہم اغفر لی الذنوب الذی تحت کل اسم، خدا میرے ان گناہوں کو تو معاف فرما جن کی وجہ سے پردے چاکوتے. اللہم اغفر لی الذنوب الذی تغیر النعم، اللہ میرے ان گناہوں کو تو معاف فرما جن کی وجہ سے نعمتیں تغییر یعنی چینج ہو جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، خدا میرے ان گناہوں کو تو معاف فرما جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہ میرے ان گناہوں کو تو معاف فرما جن کی وجہ سے میری دعائیں ہوتی ہے. امام سجاد اس ایک ایک جملے پر 5 گناہوں نے پیش کیے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی یہ دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی. یعنی کہنے کا مقصد صرف ایک ٹیکسٹ جو ہے دعائے کمیل کا، اس کی بھی اتنی تفسیر ہے، تو پوری دعائے کمیل کو دیکھیں گے تو کیا کہنے کا مقصد ہے کہ دعا انسان کی مفہوم و حیات زندگی کو عوض کر دیتی ہے. تو یہ ایک ریزن ہے جن کی وجہ سے شاید ہماری دعا قبول نہ ہو. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی سنتا ہے دعا اور جواب بھی ملتا ہے. مولانا رومی کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ تھا جو پوری زندگی اللہ 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 کرتا رہا، کوئی جواب نہیں آیا. اب شیطان بھی ایکسپرٹ ہے، انہوں نے وسوسہ ڈالا کان میں کہ بھائی پوری زندگی جو تسبیح نکالتے رہے اللہ 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 کے بغیر کوئی جواب آیا؟ کیا کوئی لبیک آیا؟ بات سچ ہے، کوئی جواب تو نہیں آیا. پوری زندگی اپنے اللہ اللہ ہی کرا، چھوڑ دی تسبیح انہوں نے چھوڑ دی. سو گیا، نیند میں حاطف نے صدا دی ان کو کہ اے بندہ پرور، پوری زندگی اللہ کرتا رہا، اب خاموش کیوں ہو گیا؟ تو کہا کہ یا ربی تیرا جواب نہیں آتا تو میں اللہ کیوں کرتا رہوں؟ تو حاطف نے صدا دی، اے بندہ پرور، یہی ہمت اور طاقت جو تجھ میں آئی کہ تم اللہ کہہ سکے، یہی ہمارا لبیک ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب بندے کو وہ طاقت و ہمت دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکے، یہی لبیک ہے. یہی کہ ہم رمضان کے مہینے میں بیٹھ کر افتتاح کر سکتے ہیں، وہ قدرت تک ہے، وہی لبیک ہے. بس انسان صرف اتنا سوچے تو اس کی دعاؤں میں لطف آ جاتا ہے کہ میرا پروردگار سن رہا ہے. کیونکہ یہ رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس میں ٹو وے کمیونیکیشن ہے. کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو چاہیے کہ اللہ ان سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھا جائے، اور اگر بندہ چاہے کہ وہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ دعا کرے. ان دونوں کا تذکرہ رمضان میں ہوتا ہے، البتہ ہر مہینے میں ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ ایک ریزن ہے. دوسرا ریزن کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پکارتا رہے، تو ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ دعا کرے اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، لیکن خبردار اس دعا کا پھل، اس دعا کا فروٹ ان کے سامنے پیش نہ کرنا، کیونکہ مجھے اس بندے کا پکارنا پسند ہے. مثلا میں ایک باپ ہوں، میں گھر آیا چاکلیٹ خرید کر، بچہ ہے چھوٹا، اب چاکلیٹ ہے بچے کے لیے، بچہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ بابا چاکلیٹ لائے، بابا چاکلیٹ. اب مجھے بچے کا تڑپنا پسند ہے، محبت کی کشش. بچہ بولتا ہے بابا چاکلیٹ چاہیے، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا محبت سے مجھے پکارتا ہے. چاکلیٹ اسی کے لیے ہے، اسی کو دوں گا، بچے کا ہی انعام ہے. البتہ میں ڈیلے کرتا رہا، کیوں؟ مجھے وہ تڑپنا مزہ آتا ہے، ایک محبت کی کشش ہے. اسی طرح جب اللہ
کسی مومن کی دعا پسند کرتا ہے، ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لو، مجھے یہ بندہ بہت پسند ہے، لیکن اس کا پھل اب نہ دینا، مجھے اس کا طرفنا بہت پسند ہے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی دعائیں اللہ پسند کرے۔ تو اگر پوزیٹیو اینگل سے دیکھا جائے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو شاید اللہ ہماری دعاؤں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی تھرڈ ریزن جو ہمیں ملتا ہے روایت میں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی دعا اس دنیا میں ناکام ہو، قبول نہ ہو، تو آخرت میں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ یعنی مایوس نہ ہونا، اگر ہمیں دعا قبول نہ ہوا تو قیامت کے دن اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یہ روایت میں، اور اس کا ایک اور ریزن پیش کر کے میں اس کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ بندہ کو کیوں عطا نہیں کرتا، ہمیں بہتر جانتا ہے۔ دو واقعات ہے، دلچسپ واقعات ہے، مختصر بیان کرتے ہوئے ختم کروں گا اس کو۔ ایک واقعہ ملتا ہے مسجد النبوی میں، ایک غریب مسکین شخص پھٹے ہوئے لباسوں سے مسجد میں آتا تھا، پہلے صف میں بیٹھ کر دعائیں مناجات اور ہمیشہ پہلی صف میں رہتا تھا۔ رسول خدا دیکھتے تھے کہ یہ بندہ ہمیشہ ٹائم پر آ جاتا ہے نماز کے لیے اور مقررہ جگہ پر بیٹھ جاتا ہے عبادتوں کے لیے، لیکن رسول نے ان کی حالت دیکھی تو غریب تھا، فقیر، مسکین۔ تو ایک دن وہ مرسل اعظم کی خدمت میں پہنچا اور کہا، یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے رزق میں وسعت دے، لیکن یا رسول اللہ لگتا یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ رسول خدا نے کہا، اے بندہ بربر، اللہ بہتر جانتا ہے، شاید عطا نہیں کیا ہے، کوئی اس کی وجہ ہوگی، تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ تم دعا کرتے رہو اور اسی حالت میں۔ کہا نہیں رسول اللہ، آپ دعا کیجیے میرے لیے، آپ کی دعا مستجاب ہے۔ رسول خدا نے دعا کی، یا اللہ اس کے رزق میں وسعت دے۔ تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوا ہے کہ بطور عبرت امت کے لیے، یہ عبرت رسول جانتے تھے اس کا کیا ہونے والا ہے نتیجہ، لیکن بطور عبرت ہمارے لیے، میرے لیے، تمہارے لیے، سبوں کے لیے ایک درہم کے ساتھ بھیجا اور کہا اسی کو دے دو، اب کہو کہ یہ بطور قرض دے رہا، یہ فری آف چارج نہیں ہے، یہ ایز اے لون ہے کہ جا کر اپنا بزنس شروع کرو۔ مریض بندہ خوش ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک درہم آیا ہے، رسول خدا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے درہم پیش کیا ہے۔ انہوں نے کاروبار شروع کیا، الحمدللہ رزق میں وہ ساتھ ہوتی رہی۔ اب یہ بندہ پرور کہ جو ہمیشہ مقررہ وقت پہ ٹائم پر پابندی سے آ جاتا تھا پہلی صف میں، اب ذرا بزنس جب بڑھتا ہے تو بندے کتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے مسجد آنے کا ہماری طرح، تو اب پہلی صف کی بجائے بیچارہ پہنچ جاتا تھا مسجد میں، لیکن پہلی صف کی بجائے دوسری صف۔ لیکن الحمدللہ بزنس ماشاءاللہ دوسرے صف کے بعد تیسری صف ہوتا رہا ماشاءاللہ، اتنا بزنس اور کاروبار مدینہ میں بڑھ چکا کہ اب ان کو لوگ ماشاءاللہ بلا رہے تھے کہ اب ایسا بھی وقت آیا کہ اس کے پاس ٹائم بھی نہ تھا مسجد میں بھی آنا ختم، مسجد کا بھی دروازہ ٹائم نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ محبت نہیں تھی، اسلام کے ساتھ محبت تھی، البتہ ٹائم نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد رسول خدا نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صاحب، یہ میرا بندہ جو ہمیشہ پہلے صف میں کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ کیا کہنا اس کا، تو ماشاءاللہ وہ تو اب مدینہ میں بڑا کارمند، کاروبار ان کا ماشاءاللہ بہت بڑھ گیا، بزنس مین ہے۔ رسول خدا نے کہا میں نے اس کو ایک درہم دیا تھا اور وہ بطور قرض دیا تھا، فری آف چارج تھا، میں چاہتا ہوں مجھے اس کی دکان پہ لے جاؤ۔ گئے دکان میں، ماشاءاللہ رسول خدا جب انہوں نے دکان پہ دیکھا تو بڑے عزت اور احترام سے ان کو ویلکم کیا، بڑے خوش تھے کہ اب رسول خدا بابرکت اپنے ہاتھوں سے اور اپنے قدموں سے میرے دکان میں آئے ہیں۔ رسول خدا نے کہا خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ یا رسول خدا، یہ آپ نے ایک درہم جو قرض دیا تھا آج ماشاءاللہ دیکھ لیجئے برکت سے۔ رسول خدا نے کہا کہ میں صرف چاہتا ہوں کہ جو ایک درہم میں جو نے دیا تھا بطور قرض وہ واپس مجھے دے دو۔ کہا رسول خدا ایک درہم، ایک کیا میں 100 دے دوں گا، 100 کیا 1000 دے دوں گا، ایک تو وہ بات ہے، غلط بات ہے۔ رسول خدا نے کہا نہیں، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک درہم جو میں نے بطور قرض دیا وہ واپس کرو، تو باقی مجھے نہیں چاہیے۔ تو بڑے عزت اور احترام سے ایک درہم واپس رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول خدا نے وہ درہم واپس لیا، اور جس دن سے وہ درہم گیا اس دن سے اس کا بھی خزانہ کم ہوتا رہا۔
اور وہ جب برکت گئی تو واپس وہی کاروبار گرتا رہا. اس حد تک اتنا خراب ہوا ان کی حالت کہ وہی پہلے پرانے پھٹے ہوئے لباسوں میں پہلے صف میں جب آتا تھا اسی طرح وہ واپس آ گیا. اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے, کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس بندے کی اس حالت دیکھنا پسند کرتے ہو کہ فقیری میں ہے لیکن انہوں نے خدا کو نہیں بولا, کہ آپ اس کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیری ہو لیکن خدا کو پوچھا. تو رسول خدا نے کہا بے شک یہی فقیری بہتر ہے, کم از کم اس کی ایمان تو سلامت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے, جانتا ہے کہ میں اس بندے کو اگر عطا کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اس کی بعض ریزنز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. اگر آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے تو ایک اور واقعہ بیان کروں گا, حضرت پر ایک صلوات بھیجے. ایک اور واقعہ ہے, بڑا دلچسپ ہے, حیات القلوب میں میرا خیال میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے. کس حد تک یہ واقعہ معتبر ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن عبرت بطور عبرت پیش کر رہا ہوں. حضرت سلیمان کا زمانہ تو آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس کی ملکیت ماشاءاللہ زمینوں میں, آسمانوں میں, جناتوں پر, انسانوں پر, حیوانوں پر. وہ تو باقاعدہ وہ حیوانوں کی زبان بھی جانتا تھا, پرندوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے تھے, وہ چونٹیوں کے ساتھ, وہ قرآن میں ہے قالت نملۃ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم, وہ انہوں نے چونٹیوں کے ساتھ گفتگو کی تھی جب اپنی لشکر جا رہی تھی. چونٹی نے کہا میں خوف زدہ ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ میں بھی ہم تباہ ہو جائے. تو دلچسپ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بندہ تھا, انہوں نے دعائی کی کہ خدا, کیونکہ ان کے پاس ایک فارم تھا, باغ تھا اور اینیملز تھے. اب ان کو معلوم تھا کہ سلیمان تو تمام زبانیں آتی ہے, حیوانوں کے ساتھ گفتگو, حیوان آپس میں گفتگو کرتے وہ بھی سمجھ لیتا ہے سلیمان. انہوں نے دعا کی خدا مجھے بھی تو یہ توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی یہ زبان جان دوں. دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت سلیمان کے دربار میں آیا کہ یا سلیمان آپ نبی الہی, آپ میرے لیے دعا کیجئے, جو آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ گفٹ ہے مجھے بھی چاہیے کہ حیوان جب ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے میں بھی سمجھ لوں. سلیمان نے کہا دعا کی ہے تو نے, بولا میں نے بہت دعا کی ہے, مستجاب نہیں ہوئی. تو سلیمان کو خیر ہوگا, بہتر ہی ہوگی کہ تمہیں یہ نہیں آتا, اللہ نے عطا نہیں کیا, اللہ بہتر جانتا ہے. کہا نہیں سلیمان آپ میرے لیے دعا کیجئے, دعا کیجئے. بہت عرض کیا تو سلیمان نے ان کے لیے دعا کی اور دعا قبول ہوئی. بڑا خوش ہو گیا, دوڑتے دوڑتے ہوئے اپنے باغ میں گیا, اپنے فارم میں گیا. فارم میں بیٹھ گیا تو بڑے اینیملز ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو مزہ آ رہی ہے. واقعہ یہ ہوا کہ اس دن جب وہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک کتا آیا. یہ روایت میں ملتا ہے, ایک کتا آیا حملہ کرنے کے لیے مرغیوں پر. ارادہ یہ تھا کہ مرغی پہ حملہ کیا جائے. تو سن رہا تھا یہ واقعہ کہ مرغی کی جو ماں ہے یعنی ہین ہے وہ گفتگو کرتی ہے کتے کے ساتھ کہ میرا یہ بچہ ہے اس پر حملہ نہیں کرتا. تو ڈر گیا ذرا کہ کیا بات ہے کہ یہ حملہ ہو رہا ہے. تو اس گفتگو میں وہ سن رہا ہے کہ وہ بولا کہ تمہاری جو مرغی ہے میں اس کو قتل کروں گا. تو اس مرغی کی مادر نے ان سے کہا کتے سے کہ نہیں تم قتل نہ کرو, کیونکہ آج جو ہوگا فارم کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اونر ہے نا, ان کی جو گائے ہے وہ مرنے والی ہے آج. اب جب گائے مر جائے گی تو بہت گوشت ہوگا, اس میں سے خوب کھا کے جا کر کھا لینا, میرے بچے کو چھوڑ دینا. بولا وعدہ ہے, بولا وعدہ ہے. اب جب یہ اونر نے سنا کہ اس کی گائے مرنے والی ہے تو بڑا ڈر گیا, پیسے کا خسارہ ہوگا. تو خوش ہو گیا, الحمدللہ یہ دعا قبول ہوئی ہے, اب مجھے زبان آتی ہے. فوراً گائے کو اٹھا کر بازار میں بیچ ڈالا. خدا تیرا شکر ہے زبان آ گئی, بچ گئی گائے, ورنہ خسارہ ہو جاتا. دوسرے دن واپس باغ میں بیٹھا. جب باغ میں بیٹھا وہی کتا آیا اور وہی مرغی کی مادر آئی. کہا تم نے تو غلط کہا. بولا نہیں میں نے تو سچ کہا تھا, لیکن کیا کرے یہ ہمارا جو آرڈر ہے انہوں نے جا کر بیچ ڈالا. تو کہا آج تو میں ماروں گا تیرے ایک بچی کو. تو کہا نہیں ایک دن اور انتظار کر لو, ایک دن اور انتظار کر لو, اس وجہ سے کہ آج اطلاع ہے کہ یہ جو اونر کا غلام ہے نا وہ مرنے والا ہے.
اور جب وہ مرے گا اس کے بعد وہ کھانا بہت پکایا جائے گا جس طرح خاری مانی ہوتی ہے وغیرہ, اور اس میں اتنا کھانا ہوگا تو خوب جا کے کھانا, میری بچی کو چھوڑ دے. اچھا بس ایک دن اور انتظار کرتا ہوں. جب اونر نے سنا کہ بھائی اب تو میرا غلام بھی مرنے والا ہے, بڑا ڈر گیا کہ اب خسارہ ہوگا, لاس ہوگا. اس زمانے میں غلام کی قیمت بہت تھی, تو دوڑتے ہوئے غلام کو بھی اٹھا کر بازار میں بیچ ڈالا, پیسے ملے. کہا الحمدللہ تیرا شکر ہے, زبان آ گئی, غلام کے پیسے مل گئے, خسارہ بچ گیا. تیسرے دن آیا فارم میں, وہی کتا آیا, ان کی مادر سے گفتگو بھی کہا تم نے تو غلط کہا, کیونکہ اب تو 2 دن سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں انتظار کرتا رہوں, یہ تو کام نہیں ہو رہا ہے. کہنے نے اب تو بالکل فکر نہیں کرا, کیونکہ یہ ہمارا مالک ہے, وہ خود مرنے والا ہے. اور جب وہ مرے گا تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ فیملی والے مجلس کریں گے, کھانا پکایا جائے گا خوب کھا کر. اب تو ڈر گیا یہ بندہ, دوڑتے ہوئے سلیمان کی خدمت پہ پہنچا. خدا کہا اے سلیمان میری جان بچا دو, لیکن یہ جو میرے پاس نعمت ہے تم لے لو. اس وقت سلیمان نے کہا کہ نہیں, اب تو بہت لیٹ ہو گیا. لیٹ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو پہلے دن تمہاری جو گائے تھی وہ مرنے والی تھی, وہ صدقہ تھا تیرے غلام کی جان کے لیے, لیکن تم نے بیچ ڈالا. اب تیرا غلام مرنے والا تھا, تیری جان کا صدقہ تھا, لیکن تم نے اس کو بھی بیچ ڈالا. اب تیرے پاس کوئی صدقہ باقی نہیں ہے. لیکن کہنے کا عبرت یہ ہے, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ عبرت یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا نہیں کرتا تو وہ بہتر جانتا ہے کہ شاید اس میں کوئی مصلحت ہے کہ جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک صلوات بھیجے محمد اور دعا کے فلسفے میں بہت سارے واقعات بھی ہے, ریزنز بھی ہے, طریقہ کار بھی ہے کہ انسان کی دعا جلد جب کب قبول ہو, اس کے شرائط کیا ہے, اس کے مختصر خاص کر کے پرٹیکولر ٹائمز ہوتے ہیں جس ٹائم پہ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہے. مثلا جب بارش ہوتی ہے, اور جب مغرب کے وقت, اور اذان کے بعد, اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کہا جاتا ہے استجابت دعا کا اہم ترین وقت ماہ محرم رمضان ہے. اس میں دروازے رحمت کے کھلے ہوتے ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی مناجات سنتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. بس ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسی عظیم مہینے میں ہمیں توفیق ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح طریقے سے دعا کر سکیں, اور ہم اس طرح دعا کر سکیں جس طرح کربلا والوں نے ہمیں بتایا تھا. ایسی بہترین دعائیں ہمیں کربلا کے میدان میں ملتے ہیں. ایسی دعا کی جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی دعا کہ خدایا تیری بارگاہ میں میرے بچے بھی قربان ہو جائے, ایسی بھی دعا کی. اور شب عاشور بھی ان کی یہی دعا تھی, اور شام غریبہ کو بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہی دعا تھی کہ خدایا ہمیں اس مشن میں تو کامیاب کر. بس ہماری بھی یہی دعا ہے, الہ بحق محمد وانت المحمود, وبحق علی وانت العالی, وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, وبحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسین وانت قدیر الاحسان. ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہوں تو بخش فرما, جو بیمار ہے انہیں شفا عاجل عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو تو معاف فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو نجات دے. بالخصوص ہمارے مسلمان جو پریشان حال ہے فلسطین کے اندر, خدا بچے بچے مر رہے ہیں, ہر لمحے میں جہاد ہو رہا ہے, خدا ان مسلمانوں کو تو نصرت عطا فرما, اور ظالموں کے انتقام کے لیے آخر حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما, اور امام کے قول پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد وآل محمد صلوات اے عاشق سبحان امام جعفر صادق, ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق, ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق, ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق. کیا
اعلیٰ شان ہے مولا کی ہمارے، اللہ کے پیارے ہیں پیمبر کے ہیں پیارے، گر وقت مصیبت کوئی حضرت کو پکارے، فی الفور مدد کرتے ہیں زہرا کے دلارے، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، باب المراد آپ ہو اے گل کے مقتدا، حاجت روائی کیجئے اے رحمت خدا، خالی کوئی حضور کے در سے نہیں پھرا، مقبول بار گاہ ہمارا ہو التجا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، یا جعفر صادق میری عرضی بحال ہو، فیاض ہو کریم ہو حیدر کے لال ہو، شیعوں کو دو جہاں میں نرن جو ملال ہو، جو دشمنان دین ہے ان پر زوال ہو، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، او آپ سخی ابن سخی اے میرے آقا، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد ہو شفا، لا ولدوں کو اولاد ہو اے خاص خدا، ہو شاد ہو جہاں میں محب آپ کے صدا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، پروردگار جعفر صادق واسطہ، مانگا جو کچھ حضور سے وہ جلد ہو عطا، ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے آل آبا کا، سب شیعوں کی مقبول الہی ہو التجا، اے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، محمد وآل محمد صلوات
المباركة الفاتحة. دعاء شفاء مريض بسم الله الرحمن الرحيم. Black background. Black background. También con canto de verso. Yo me llevo caro jacket. Thank you.